بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے لے کے آئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے ہیں، ان میں قوم لوط کا قصہ اور ان پر نازل ہونے والا بہت بڑا عمومی عذاب بھی ہے۔ تو پیارے دوستو، آج ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کی طرف، جس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں ہم جنس پرستی کا آغاز کیسے ہوا، کب ہوا اور کس نے کروایا۔ تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ڈیڈ سی ہے جو کہ اسرائیل میں ہے اور جس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ یہاں کا علاقہ سرسبز اور شاداب ہے۔ آج سے ہزاروں سال پہلے یہ جگہ قوم لوط کا مسکن تھی۔ یہ علاقہ 5 بڑے شہروں پر مشتمل تھا۔ سدوم ان کا دارالمقصد اور دارالحکومت سمجھا جاتا تھا۔ یہ علاقہ نہایت سرسبز و شاداب تھا۔ یہاں کے رہائشی بہت فاسق اور فاجر تھے اور 1000 طرح کی برائیاں ان میں پائی جاتی تھیں۔ یہ لوگ انتہائی بد فطرت اور بد کردار تھے اور بہت سے گناہوں میں مبتلا تھے۔ وہ راہگیروں کو لوٹ لیتے اور سرِ عام برائیاں کرنے میں مگن رہتے تھے۔ ان سب برائیوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بے حیائی کا کام شروع کر دیا تھا، جس کا تصور اس سے پہلے آج تک کسی انسان نے نہیں دیا تھا۔ چونکہ ان بستیوں میں بہت خوشحالی تھی تو بہت سے لوگ مہمان بن کر ان بستیوں میں آیا کرتے تھے اور یہ لوگ اپنے مہمانوں سے بہت تنگ تھے۔ ان لوگوں کو مہمان نوازی کرنی پڑتی تھی جو کہ بات ان کو سخت ناگوار گزرتی تھی، کیونکہ ان کے خیال میں ان کی بستیوں کے تمام پھلوں اور تمام اناجوں پر صرف ان کا ہی حق تھا۔ ایک دن کچھ لوگ مہمانوں کو روکنے کے طریقوں پر غور کر رہے تھے کہ ایک بوڑھا شخص ان کے نزدیک آیا جو کہ اصل میں ابلیس تھا، جس نے ان لوگوں کو کہا کہ اگر تم ان لوگوں سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو میرے کہے پر عمل کرو۔ تو جب بھی کوئی مہمان تمہاری بستی میں آئے تو تم زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرو۔ دوسرے دن ابلیس ایک نوجوان کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور ان لوگوں سے بدفعلی کروائی۔ لہٰذا اس طرح وہ اس بدفعلی میں مبتلا ہو گئے۔ وہ کھلم کھلا بدفعلی کرتے، لہٰذا اللہ کے نبی حضرت لوط علیہ السلام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، انہوں نے ان کو ڈرایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا اور سمجھایا کہ یہ فعل چھوڑ دو اور اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ انہوں نے سمجھایا کہ کیا تم اپنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے عورتوں کے سوا مردوں کے پاس جاتے ہو؟ تم لوگ دراصل جاہل لوگ ہو۔ قوم لوط پر ان کے وعظ کا کوئی اثر نہ ہوا۔ کسی نے ان کی بات نہ مانی بلکہ مزید ہٹ دھرمی کا شکار ہو گئے اور ان کا مذاق اڑایا۔ ان کو حضرت لوط علیہ السلام کا سمجھانا برا لگتا اور انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو بستی سے نکالنے کا ارادہ کیا۔ اے لوط، اگر تم باز نہ آئے تو یقیناً تم شہر بدر کیے جانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اس قوم نے خودی عذاب کا مطالبہ حضرت لوط علیہ السلام سے کر دیا کہ اگر تم سچے ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ۔ قوم کے اس مطالبے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کو یقین آ گیا کہ اب راہ راست کا کوئی راہ نظر نہیں آتی، یہ لوگ راہ راست پر آنے والے نہیں۔ تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ ان قوم کے بدلے میں اللہ میری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور فرشتوں کے ذریعے سے مدد فرمائی۔ فرشتے مہمان بن کر حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے اور حضرت لوط علیہ السلام نے سوچا کہ اگر میں نے ان کو اپنے پاس نہ ٹھہرایا تو کوئی دوسرا ان کو اپنے مہمان بنا لے گا۔
حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی قوم سے ملی ہوئی تھی، جس نے نوجوان لڑکوں کی موجودگی کا گھر میں راز فاش کر دیا۔ یہ سن کر اہل لوط حضرت لوط علیہ السلام کے گھر کے پاس پہنچے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے پاکیزہ ہیں۔ اللہ سے ڈرو اور مجھے اپنے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی نیک سیرت آدمی نہیں ہے؟ یہ سن کر وہ لوگ بولے کہ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ ہمیں تمہاری بیٹیوں سے کوئی غرض نہیں۔ جو ہماری چاہت ہے اس سے تم بخوبی واقف ہو۔ گھر کا دعویٰ بول لیا اور گھر پر گھیراؤ کر لیا چاروں طرف سے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے گھر کے دروازے سارے بند کر دیے۔ جو فرشتے اندر موجود تھے وہ یہ سب منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے حقیقت سے پردہ اٹھایا۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، ہم اب تمہارے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں۔ آپ اپنے گھر والوں کو رات کے اندھیرے میں لے کر یہاں سے چلے جاؤ اور کوئی بھی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اور ہاں، اپنی بیوی کو چھوڑ جانا کیونکہ وہ ان سے ملی ہوئی ہے۔ وہ قوم دروازہ توڑنے پر بضد تھی تو فرشتے نے اپنے پر کا ایک کونا ان کی آنکھ میں مارا اور وہ اندھے ہو گئے۔ صبح عام عذاب میں پوری قوم تباہ ہو گئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ انہوں نے حضرت لوط سے ان کے مہمانوں کو چھیننے کا فیصلہ کیا تو ہم نے ان کی آنکھیں اندھی کر دیں۔ اب میرے عذاب کا مزہ چکھو۔ اگلی صبح کا آغاز ابھی ہوا ہی تھا کہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے بستی کو اپنے پر سے اکھیڑا اور آسمان پہ لے جا کے زمین پر پٹکا۔ اس سب کے بعد ان پر پتھروں کی بارش ہوئی اور ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب کہ یہ پتھر ان کے سر پر لگتے تو ان کے سر پاش پاش ہو جاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب ہمارا حکم پہنچا تو ہم نے وہ بستیاں پلٹ دیں۔ قومی لوط کی ان خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے انتہائی بدبودار جھیلوں میں مبتلا کر دیا، جن جھیلوں سے رہتی دنیا تک کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتا، بلکہ وہ انسانوں کے لیے تا قیامت نشان عبرت بنا دی گئیں۔ قوم لوط کی خوبصورت بستیوں کو اللہ تعالیٰ نے 2000 قبل مسیح میں پتھروں میں مبتلا کر دیا اور عقل اور شعور رکھنے والے لوگوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا۔ کچھ سال پہلے بستیوں کے آثار نمودار ہوئے تھے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے میں قرآن میں ارشاد فرما دیا کہ ہم نے اس بستی کو عقل والوں کے لیے نشان عبرت کے طور پر برقرار رکھا ہے۔ اس کبھی عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو بالکل صفحۂ ہستی سے مٹا دیا۔ اس فعل کو اتنا ناپسندیدہ فرمایا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے اپنی امت کا جو سب سے زیادہ خوف ہے وہ عمل قوم لوط کا ہے۔ تم لوگ اگر قوم لوط کا فعل کسی کو کرتا پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کی سزا سناؤ۔ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے میں ہمیں ایسے کبیرہ گناہوں سے بچائے اور ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام سننے والے آمین ضرور کہیں۔